السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ میں نے ہلکی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی سردی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے، سورج میرے پہ پڑ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ آج میرا کپ لائف از بیٹر ود اے کیٹ ہے۔ ہمارے گھر میں 2 کیٹس ہیں، مجھے تو ویسے شوق نہیں ہے، ایک بیگم صاحبہ کی ہے اور ایک ہماری بہو کی ہے، اور وہ کل پرسوں وہ نواسی آئے ہوئے تھے تو وہ باہر نکل گئی، کیٹس دروازہ کھلا رکھا تھوڑی دیر کے لیے ہی، تو بیگم صاحبہ دفتر چھوڑ کے آئیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ فوت ہی ہو جائیں گے اگر کیٹ فوت ہو گئے۔ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں انسانوں کے بھی۔ بہرحال میں نے سوچا تھا پہلے کہ بیگم کو پرسوں چوتھ ہی میں نے یہ کپ لیا تھا گفٹ کر دوں، پھر مجھے بہت بڑا زیادہ پسند آیا، اس کا سائز بہت بڑا ہے اور میرے جیسے وتھ ٹریمر پکڑنا بہت ایزی ہے۔ آپ اس کو آرام سے 2 ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ کل ایک ساؤتھ کوریا سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر وہ پی ایچ ڈی ان ہسٹری ہیں، نام نہیں لوں گا، ان بیچاروں کی فیملی پاکستان رہتی ہے، کہیں اٹھا ہی نہ لیے جائیں، اور بہت جوش بہت ولولے کے ساتھ انہوں نے میرے سے بات کی۔ انہوں نے کہا میں 4-5 مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں، اور جو سب سے اچھی چیز سر مجھے وہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ میں سول کی ہنجز میں ایسٹرن سائڈ پہ سبربس میں رہتا ہوں، اور میرے ارد گرد جنگل ہیں، اوبویسلی سستی پراپرٹیز ادھر ہوں گی، سیول تو از ویری ایکسپینسو، بڑی گرینری ہے۔ کہتا ہے میں نے کبھی اس گرینری کو نوٹس نہیں کیا تھا، پسند تو نہیں سر، جب سے آپ سے ویلاگ سنے ہیں میرا اتنا میں انجوائے کرتا ہوں اس نیچرل سینری کو، اتنا خوش ہوتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں جب سے ویلاگنگ کر رہا ہوں اور اس چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، اس بیوٹیفل نیچر پہ، اس کاسمک ڈانس پہ، یہ کوئی 300 کے وہاں ڈاکٹر ہوگا، بندہ ہوگا جس نے یہ کہا۔ اچھا، اس کی وجہ بڑی سادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنے کمسڑ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عائشہ نورانی آرکیٹیکٹ ہیں لاہور سے، تو میں نلتر میں تھا تو میری برادری ادھر ہے، انہوں نے اس کا گھر کنسٹرکٹ کیا، اس کو کوئی ادھر رہنے کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، جمشید برقی نے ادھر گھر بنایا، پٹھان، یہ عمران خان وغیرہ کو پہاڑوں کا کافی شوق ہے، ہاں جمشید برقی ادھر رہتا ہوتا تھا، میں نے دیکھا ہے۔ آپ کی اتنی بزی لائف ہے تو آپ ادھر رہتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے یہ گانڈا شانڈا ہے، گانڈا شانڈا کون سا نیچر کو انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ گانڈا شانڈا نیچر کو انجوائے کرتے ہوتے تو آپ دیکھیں کوئی انسان کے بچے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ التجا کی کہ اگر آپ پہلے 5 منٹ آپ کے جو ویلاگ کے ہوتے ہیں، 3 منٹ تو ویسے ہو گئے ہیں، وہ اگر آپ صرف اور صرف کسی کوٹ، قرآنی آیات یا کسی فلسفہ یا نیچر کے بارے میں بتایا کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ قرآنی آیات سے تو ڈاکٹر صاحب مجھے دور ہی رکھیں، وہ حافظ زنڈر ایک شخص ہے، میں نے حافظ زنڈر کا ڈاکٹر صاحب کا نمبر دے دیا کہ آپ اس سے پوچھیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ میرے علاوہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، کوئی قرآن پاک صحیح نہیں میرے علاوہ پڑھ سکتا ہے، تو میرے سے ہی رابطہ کریں، آپ نے کرنا ہے، ہم ترجمہ نظر چوہان جیسے بندے سنا دیا کریں گے، یا زیادہ زیادہ ہم جسارت صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی کہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی یہ التجا تو نہیں، یہ ڈیمانڈ پسند کرتا ہوں، اور 5 منٹس ڈیفینیٹلی میرے جو ہیں وہ اسی پر ہوا۔ ویسے ہی کل بڑی خوشخبری ہے کہ یوٹیوب نے فائنلی مجھے مونیٹائزیشن پارٹنرشپ سے آف کر دی ہے، میں تو کر ہی نہیں رہا تھا مونیٹائز، انہوں نے کہا جی آپ کی ویڈیو اس قابل نہیں ہے، وہ ایڈ سوٹیبلٹی لگاتے ہوتے تھے، تو میری جان چھٹی۔ آہستہ آہستہ شاید میں انسٹاگرام کی طرف شفٹ ہو رہا ہوں،
اور میں نے بتایا ہم لوگ اپنی ایک نان پروفٹ بنائی ہے beyondmaterial.org. پلیز ٹو جوائن، پلیز ٹو سبسکرائب ٹو دیٹ. اور وہاں پر ہی میرا ویلاگ وغیرہ اور سب کچھ بلاگس وغیرہ ہوا کریں گے انشاءاللہ. یہ سائٹ ول بی آن، کوئی ہفتے 2 تک یہ آن ہو جائے گی. ود نیٹ شیڈس ڈبیٹ پوائنٹ سے یہ اسٹارٹ ہوگی کہ انسان جو ہے وہ کریج آف کنوکشن لوز کر گیا ہے اباؤٹ میٹا فزیکل ریئلٹیز. میٹا فزیکل کو نظر چوہان دیکھتا ہے، نظر چوہان فیل کرتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، وہ سول لائٹ دیکھتا ہے، وہ میٹا فزیکل ریئل میں رہتا ہے. فزیکل ریئل والے اس سے پوچھتے ہیں، کل کوئی ہمارا شیخ ہیں بیچاری سر کے بغیر یہ لوگ ہیں، سر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا یا او بھائی کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا، بندوق رکھی ہے انہوں نے ان کے ٹوئے میں، پھر بھی آپ دیکھیں وہ کتنے کام کر گئے ہیں. پھر بھی جناب صاحب یہ انسداد دہشت گردی کے جو جج بلائے ہوئے تھے ٹوہا مار دیا اس نے عمران خان کو، آج 4 ضمانتیں مل گئی ہیں. یہی یا آفریدی میں آپ کو بتاؤں، اگر تو اس کی جگہ انہوں نے امین الدین کو لگایا ہوتا فرسٹ کاز میں تو امینڈمنٹ نہ بھی ہوتی، امین الدین نہیں لگ سکتا تھا. تو امینڈمنٹ کی وجہ سے امین الدین کو اس سٹیج پہ ڈویژن کر کے لانا پڑا. As long as Yahya Afridi is the Chief Justice, remain hopeful of seeing Mansoor Ali Shah as the Chief Justice. یہ کچھ دنوں کی بات ہے. میں نے کہا تھا میں ٹرمپ کی جیت کے بعد دسمبر میں پاکستان آؤں گا انشاءاللہ. کل میں نے وہ جو باہر کا اوورسیز پروگرامز تھے وہ میں نے بتائے تھے، اس سے میرا قطن مطلب پاکستان نہ جانے کا نہیں تھا. منیرا مستری سور بالکل ختم ہو جائے گا. ٹرمپ نے آتے ہی سوزی وائل کو اپنا چیف آف سٹاف لگایا ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ میں نے نارتھ اسٹارم میں کوئی ہفتہ 2 نوکری کی، ٹھڈے مار کے ان کو نکل آیا، یا انہوں نے مجھے ٹھڈے مارے ہوں گے، میرے حساب سے تو میں نے ٹھڈے مارے. تو وہ پہلے دن ہی ہماری ٹریننگ شروع ہوئی تو ایک موٹی سی عورت اسی سوزی کی طرح کہتی I am your in charge, my name is Suzy. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا we from childhood heard that our in charge is God and Miss Suzy, this is something new I am. Oh no, on this earth I am your in charge. اور میں نے کہا on this earth also I feel God is my in charge. سو پلیز. اور ڈے 1 سے ساڈا پڑا ہو گیا. سوزی نے میرے سپروائزر نو کیا انہوں تن کے رکھی، اور میری بھی قسم کھادی سی کہ میں سپروائزر نو تن کے رکھنا. ہفتے بعد جناب صاحب اسی جس طرح نوکری چسی ہوئی جیسی کسی دے تھلے تے کام کر نہیں سکی جیسی سوزی سے مجھے وہ سوزی یاد آ گئی. سوزی نے بڑے کام کیے ہیں. سوزی وائلز نے ڈی سینٹیز کو جتایا تھا. جیکسن ویل سے اس کا تعلق ہے، جیکسن ویل کا میئر اس نے جتایا تھا. فلوریڈا سے سوزی وائلز ہے. ٹرمپ از اے ٹاپ پروفیشنل. آج ایک بندہ مائک پومپیو کی ویڈیو مجھے دکھا رہا تھا کہ جی پھر جنگیں ہوں گی. یہ پتہ نہیں آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں. اور ایک مجھے آڈیو سنا رہا تھا کہ یہ تو پینٹاگون ٹرمپ کو لائی ہے. جناب صاحب یہ تو پینٹاگون ٹرمپ کو لائی ہے. ٹرمپ تو سی آئی اے اور ایف بی آئی جون سی ہے وہ تھی ان کے ساتھ. جناب صاحب ڈیپ اسٹیٹ از اونلی پینٹاگون, not CIA and FBI. CIA and FBI can be manipulated by presidents, and they were so. Okay, they can be FBI use کی گئی. ڈیموکریٹس نے ہمارے پہ 4 دفعہ FBI میرے گھر آئی جسٹ بیکاز وہ پولیٹیکل مینوورنگز میں کیا. پینٹاگون ملٹری انڈسٹریل اسٹیٹ, فل اسٹاپ, ختم. ابھی میں ہمارے پیر صاحب خانے وال سے بڑا اچھا تبصرہ انہوں نے کیا ہے, کافی حد تک مجھے ویسے وہ درست لگا ہے
کہ امریکہ شاید اب ایک نئی سمت، ایک نئی راہ پوری دنیا کو دے گا. امریکہ ملک تو ہے نہیں، ایک فینومینا ہے. آج میرے دوست نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کے بعد امریکہ ہی رہنا. آئی ایم گلیڈ، آئی ایم ویری ہیپی یو ہیو اسٹارٹیڈ لونگ یو ایس. اینڈ تو آبویسلی میں نے کہا تھا کہ اگر کملی ادھر آ گئی تو پھر تو ہم بیگ اٹھائیں گے، چلے جائیں گے. ہمارا کوئی حساب کتاب بھی نہیں بابا. لوگوں نے ننگے پھرنا ہے، ہمیں بھی ان کے ٹوئے مارتے پھریں گے اور اندر ہو جائیں گے. لڑکی ننگی پھرے گی، ہمیں بھی ایک جپا ڈال لیں. کل لوگوں نے بڑا پسند کیا، مریم موری کھلوانے گئی ہے. آبویسلی اب موری تنگ ہوتی جا رہی ہے، کوئی نئی موری بدلنے گئی ہے واشر ووشر لگا کے. اب منیرا مستری چڑھے گئے. قدرت کے ہاں یہ ٹٹے ٹپے کچھ نہیں ہے. نظر چوہان ہی تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ٹرمپ سویپ کرے گا. 6 مہینے پہلے کہا تھا. وہ ہندو نے مجھے کہا 3-4 مہینے پہلے کہ وہ جب ٹرمپ اس کی نامینیشن ہوئی ہے he's winning in her polls. میں کہا she's winning in her polls. میں کہا just wait and see. These polls are created by democratic electronic media, newspapers. ٹھیک ہے نا جی. اور آج میں آپ کو خبر سناؤں گا کیسے نیو جرسی میں بھی اور نیو یارک میں بھی ٹیبلز ٹرن کی ہیں. نیو یارک میں تو بلکہ واؤچرز جو امیگرینٹس کو ملتے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. آج سے ختم ہو گئے ہیں بھائی صاحب. عیسیٰ نقوی یا وہ پتہ نہیں کون ٹٹر سے احمد نورانی دلہ صاحب وہ کہہ رہا تھا قادیانی کہ جی ابھی تو 20 جنوری سے نافذ ہوگا سسٹم. احمد نورانی صاحب کدھر پھر رہے ہیں آپ؟ وہ عیسیٰ نقوی کہتا تھا یہ بندہ قریب ہے، وہ بندہ قریب ہے. آج پھر ٹرمپ پہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. ٹرمپ ایک آرگنائز پروفیشنل طریقے سے الیکشن لڑا ہے، الیکشن جیتا ہے. اٹس ویری ویری گریٹ مومنٹس ان دا ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اکانومسٹ میگزین نے اسے جان ایف روزویلٹ کے بعد اسے کہا ہے. فرینکلن ڈی میں ابھی پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ورلڈ وار میں تھا اور 3 ٹرمز لائک دا لانگیسٹ سرونگ پریزیڈنٹ، موت تک صدر رہا تھا. گریٹ ڈپریشن اس نے ختم کیا تھا. انہوں نے کہا فرینکلن روزویلٹ کے بعد فرینکلن روزویلٹ کے بعد ٹرمپ از اے پرسن ہو ہیز کم آن دا سینٹر اسٹیج. سارے پریزیڈنٹ ہی غائب کر دیے. یس نو ڈاؤٹ. ہول دا ورلڈ از شیکن. ہول دا یو ایس از فیلنگ ڈفرینٹلی. ہر کوئی آزادانہ طور پہ اپنا کام کرے گا. ڈیموکریسی کی بتی دے کے تو آپ ہزار بندہ ماری جائیں. وہ کالو بہت اچھی ہے. وہ توریز کی جو پریزیڈنٹ آئی ہے، پرائم منسٹر بنے گی. مجھے تو دل کرتا ہے یو کے سنیپ الیکشن کر کے توریز کو اس کے انڈر لے آئیں. اس نے کہا کہ ہم تو کام وہ کرتے تھے جو لیفٹ کرتا تھا، ہم تو رائٹسٹ تھے بیسیکلی. اور آج ہی ٹرمپ نے جو پلانز دیے ہیں، جو پتہ لگے ہیں، $300 بلین خرچ کیا جائے گا. دس وڈ بی دا ہسٹورک ڈیپورٹیشن ان دا ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اتنی زیادہ ڈیپورٹیشنز، $11,000 ایک ڈیپورٹیشن پہ خرچ ہوگا. اندازہ لگائیں. صرف 3 کام ٹرمپ کرے گا. 3 کام کے لیے مینڈیٹ ملا ہے اور یہی کام بہت ہے ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. نو وارس، اکانومی، نو الیگل امیگرینٹ، فل اسٹاپ. اس کے علاوہ ٹرمپ سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. ہی از ناٹ کین کہ کوئی چین کی بنڈ میں گھسنا. ہاں کوئی ٹم پم کرے گا، یہ اس کے ساتھ بس اس حد تک کرے گا بات چیت. یہ نہیں ہوگا کہ جناب صاحب یہ اپنا ادھر جا کے جنگیں بیچ دے گا. یہ پینٹاگون کے ڈرامے نہیں چلیں گے. اب پینٹاگون کو ختم کرنا ہوگا. ول ہیو ٹو بی کٹ ٹو سائز. آپ کو پتہ ہے سنوڈن کیوں دوڑا تھا؟ سنوڈن پینٹاگون میں کام کرتا تھا. ایڈورڈ سنوڈن، واٹ اے فائن بوائے. اور اس نے جا کے ماسکو کا پاسپورٹ لیا. اس نے کہا یہ بڑے کتے ہیں، مجھے کہتے تھے پرائیویٹ ڈیٹا سارے سٹیزنز کا دو. ٹھیک ہے نا جی.
تو یہ دیکھیں یہ حالات تھے. اچھا جی، اب میں آپ کو چائے پہلے ختم کر لی ہے، اب میں آپ کو کچھ نیوز بتاؤں گا. آپ کل پاکستان میں جو عمران خان نے اعلان کیا ہے تحریک کا، ذرا جا کے تو دیکھیں نا. آپ لوگ ہر دفعہ ہی دوڑ جاتے ہیں. بیسیکلی ہوتا تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے پابند تو نہیں نا ہوتے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے. آپ ادھر پہنچ گئے تھے، چڑھائی کر دینی تھی. جی ایچ کیو پہ چڑھائی کریں ذرا. ہو سٹاپس یو؟ 1000 بندہ جی ایچ کیو کی طرف چلے جائے، 5 آدمی اگر قتل ہو گئے نا، شوٹ کیا، 5 کیجولٹیز اگر ہو گئی نا، اب جو تحریک چلے گی تو میں سمجھتا ہوں تختہ بدل جائے گا. دین ٹرمپ میں بی ول اسپیک. اچھا ادھر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں. ٹرمپ مسلمز کے بارے میں ابھی تک بڑا تھینک فل ہے. Michigan has gone to Trump just because of Muslims. And it used to go to Democrats just because of Muslims. Full stop. Period. چلیں جی، اب میں آپ کو باقی نیوز سے ذرا آگاہ کرتا ہوں. مجھے بڑا میں خوش ہوں کہ میری جو اپنی طبیعت کے مطابق میں تبصرہ تجزیہ کرتا ہوں without any pressure of subscriptions, followings, memberships. جس نے جانا ہے جاؤ بابا، دوڑ جاؤ، 100 میل میرے سے دور رہو. اس کی طرح وہ دلہ سا جو ہے، حافظ انڈر، کنجر سا حرامی، ٹھیک ہے نا، دوڑو کتے سے. اچھا جی، میں آپ کو اب سب سے پہلے تو وہ بابا جی کا پیغام سناتا ہوں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، تحفہ یا علی علیہ السلام، مدد. السلام علیکم یا بابا عین الحق نظر محمد چوہان، حفظ اللہ تعالی اندہ سدا سلامت رہیں، آمین. جو حقائق آپ کے سامنے ہیں وہ فطری اور اٹل ہیں. اللہ عادل بادشاہ ہے. بحیثیت ایک سامع کے آپ سے گزارش کروں گا کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں بابا آمین یا بائے آمین، ڈونلڈ ٹرمپ حفظ اللہ تعالیٰ عنہ کا نازل ہونا، یہ سب حکمت خداوندی کے تسلسل کا حصہ ہے. اللہ بادشاہ رات سے دن کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. تاریخ انسانی کی مکمل تبدیلی کی عملی بنیاد رکھی جا چکی ہے. ظلمت کے اندھیرے کے خاتمے کے لیے ظالمین، مغضوبین، خائنوں، بدماشوں، ابلیس، جنوں، انس، شیطان کو اپنے کو پہنچنا ہے. آپ ان لمحات میں یوں کہہ سکتے ہیں، رحمان بنام ابلیس، جنوں، انس، شیطان، فرعون، قارون، حامان، سامری، جادوگروں، جادوگرنیوں کے خلاف باقاعدہ طور پر جنگی صف بندی کا اعلان و آغاز اب شروع ہو کر 2038 عیسویں تلک وقوع پذیر رہے گا. تاریخ انسانی میں جس نے بھی امن کی بات کی اسے باغی بنا کر راستے سے ہٹایا گیا. جس نے بھی عقل و شعور کی بات کی اسے پاگل مجنوں بنا کر راستے سے ہٹایا گیا. اور جب بھی عقل انسانی نے ترقی کی اس نے انسانیت کا قتل عام کیا. اب آپ اپنی ورکنگ اپنی فطرت سلیم کے مطابق ضرور جاری رکھیں، لیکن یہ ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ خطرہ ہمیشہ انجان ہوتا ہے، اور جس راستے کا سفر کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس بارے یہ کنفرم ہے کہ رک جائیں. خطرہ راہ میں موجود ہے. زندگی سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب کچھ تب تک ہے جب تک زندگی کا حسن و جمال و جلال و کمال سے بھرپور چراغ روشن ہے. اپنی صحت تندرستی کا واجب خیال رکھیں. تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. فلسطین کا تقسیم ہونا حقیقت ہے، مگر یہ بھی کبھی مت فراموش کریں کہ کرۂ ارض سمیت گلیکسیز کا بھی نقشہ انسانی مداخلت سے بدلے گا، اور عددی شماریات 14 ارب سال پر محیط عقل کے پیمانے کے مطابق، جس کی عملی تصویر قصص الانبیاء قصص الماضیہ میں عبرت اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. القرآن الکریم فرقان المجید سے سمجھیں نزول پذیر ہیں. یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں 700 کیلنڈر سال کی سطحی اکاڑ پچاڑ ہے، اور یہ سب تسلسل ماضی ہی ہے. امریکہ میں موجود ابلیس، جنوں، انس، شیطان اپنی خواہشوں کو معبود بناتے ہوئے، جانوروں سے بدتر مخلوق بنتے ہوئے
लानत याफ्तान के अमाल में मसरूफ़ रहेंगे और फ़तेह मुबीन बिलाखिर हक़ की नाजिल रहेगी। यही कानून कुदरत है। आप लगभग एक पल से 35 कैलेंडर साल तक अपना रोड मैप ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग के मुताबिक रखें। इंसान के दो वारिस हकीकी हैं, एक जिन्हें आप लीगल वारिस कहते हैं, दूसरे हवादस ज़माना। इसके वास्ते इंसान ने कोई हिस्सा मुख्तस नहीं किया होता, लेकिन ये हकीकत पर मबनी वारिस अपना हक छीन कर हासिल करते हुए इंसान की ज़िंदगियों की काया पलट देते हैं। मुआफ़िक और गैर मुआफ़िक होने से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। इस तरह रूस भारत को भी ख़त्म ही समझें। चीन अबूल इब्लीस साबित हो, तारीख़ इंसानी में जाना पहचाना जाएगा। आप मौजूदा सूरत हाल में अपनी बुशरा तकाज़ों की तकमील के तवातर और फलाह इंसानियत के तहत तकमीली मराहल को मुख्तस करते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं। इस वास्ते जो भी वक्त सर्फ फरमाएँ आमीन, वो तो होना ही है, मगर अपने अलमनाफ़कून डबल स्टैंडर्ड से प्लीज़ जिन्होंने शैतान सजनों की शनाख्त लाजमी रखें। वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता और दुश्मन को कभी नातवा नहीं समझे। उम्मीद फ़क्त अल्लाह बादशाह की बारगाह अक़दस से काफ़ी और शाफ़ी है। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहु अकबर। दुआ गो घराना सैयदना असग़र अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 8 नवंबर साल 2024 ईस्वी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बवक्त 15:42। बड़ा मैसेज, ग्रेट मैसेज। उर्दू में था, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको। मैं कल कुछ न्यूज़ देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो लिखा हुआ था, अच्छा न्यू जर्सी का मैं आपको बता रहा था कि वो कह रहे थे द सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स री थिंकिंग व्हाट दीज फॉर्मली डेमोक्रेटिक वोटर्स सो मोस्ट ऑलवेज a newly emerging definition of economic opportunity. Business isn't an enemy of the people. The election results suggest this movement away from the 50-year-old democratic establishment won't be temporary. ये टेम्पररी नहीं होगी ये जो मूवमेंट चली है। मिस्टर ट्रम्प got 46% of the vote in New Jersey. काश मैं न्यू जर्सी में ट्रम्प की कैंपेन सूजी की तरह चलाता। पैसा नहीं था हमारे पास, मेरे पास पैसा होता मैं चलाता। सेनेटर को कम से कम मैं मिल के जता देना था। मैं शर्म आती है मुझे उन मुसलमानों पर, उन पाकिस्तानी पर जिन्होंने ट्रम्प को वोट न्यू जर्सी में, बट स्टिल क्लोज मार्जिन, क्लोज कॉल थी वो चींगे के लिए, हरामजादा जो जीता है। ठीक है जी। इन वर्जीनिया सेनेट रेस वहाँ भी ठीक है जी। द रिपब्लिकन नॉमिनी हंग काओ हु केम टू द US as a refugee from Vietnam in 1975 and served in the US military got 46% against incumbent Senator Tim Kaine. The New York City Borough Queens gave Mr. Trump 38% of the vote. With control of the Senate, Republicans indeed have a great opportunity, but in their historic loss, Democrats do as well if they will recognize it. आप वो कालों ने जिस तरह कहा है ना, आप जो है आप मदर पिदर बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, जैसे उसने कहा है कि वो उन्होंने स्विच कर ली थी, तो इस तरह आप लोगों ने भी साइड्स बिल्कुल स्विच कर ली थी। अच्छा जी, अब मज़ीद इसी पे चलते हैं ख़बरें। ट्रम्प के बारे में बहुत ज़बरदस्त एडिटर इन चीफ हैं ज़ैनी मिंटन बेदोस, इकोनॉमिस्ट मुझे जहर लगता है, बड़े पार्शल तबसरे करता है, प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है, लेकिन व्हाट अ कमेंट शी हैड मेड। The world has just witnessed a historic turn. Donald Trump's election as America's 47th president was not a fluke. His victory was decisive by scoring more than 70 million votes. He has won the popular vote for the first time in 3 attempts. The Republican Party now runs the Senate and is likely within days to secure control of the House.
آج جب میں وی لاگ کر رہا ہوں 211 ممبر ہیں، ان کے 199 ہیں، صرف 7 ممبر ان کو چاہیے فار کنٹرول آف دا لوور ہاؤس آلسو. All this constitutes a stunning comeback and provides a powerful mandate for Mr. Trump in our cover leader. انہوں نے میگزین کور اس کا استعفیٰ کا لگایا ہے. We call him the most consequential American president since Franklin D. Roosevelt. ٹھیک ہے جی. فرینکلن ڈی روزویلٹ کے بعد میں نے جو بتایا تھا کہ 1933 میں امریکہ کا صدر بنا تھا جب گریٹ ڈپریشن تھا. امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے 2 ٹرمز میں نکالا اور 3rd ٹرم جو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا اور فوت ہو گیا تھا، اس نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کے لیے تیار کیا. اس کے بعد ایزنہاور کمانڈ بھی کر رہا تھا، ہی ٹوک اوور، لیکن انفارچونیٹلی پینٹاگون اتنی مضبوط ہو گئی کہ 1960 میں ایزنہاور نے جب 2 ٹرم سیٹل ہوئی پریزیڈنٹ کے لیے، یہ کہا کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے جان چھڑائی جائے. کسی نے اس کی بات نہیں سنی، بلکہ پینٹاگون نے جان ایف کینیڈی کو قتل کیا اور پھر قتل کرتے رہے سب کو، جان لینن اور پولیٹیکل مرڈرز اور میلکم ایکس، یہ سارے لوگ پھر قتل ہوتے رہے. اور فائنلی 2-3 دن پہلے ٹرمپ نے قبضہ پینٹاگون سے امریکہ کا واپس لیا ہے. کامنٹس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ پینٹاگون سے ٹرمپ نے واپس نہیں لیا ہے، اپنے لاجک کے ساتھ مجھے بتائیں. لاجک کے ساتھ مجھے بتانا. بیسیکلی نو وارس، اکنامکس، نو الیگل امیگریشن، فل اسٹاپ، ختم. یہ پھٹی پڑی ہے منیر مستری سور کی، یہ اس کی بنڈ لال ہوئی ہے. رزلٹ جب سے اس نے دیکھا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کو قدرت ایسا الٹا کرے گی نا، اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے. حرام زادہ جو منافقت کرتا ہے قرآن پاک کی آیات مبارکہ. Dow logs biggest gain since 2022 as outcome stirs investors home. Stocks یہاں بہت بڑے ہیں. اور اس دن ہی جب رزلٹ آ رہا تھا اور ٹرمپ جیت رہا تھا تو بہت زیادہ نمایاں سٹاکس میں ہو رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپس الیکشن وکٹری پاورڈ بائی ڈو جونز انڈسٹریل ایوریج to its biggest gain in 2 years with a broad market rally lifting shares of banks, industrial companies and small cap firms that are expected to benefit from continued economic expansion. باہر لے گئے تھے نا یہ تو ساری چیزیں. The gains were widely distributed as Wall Street bet that Trump's promises and deregulation and tax cuts will further ignite an economy that already has posted strong gains in recent years, but sectors that were expected to benefit from democratic policies such as electric vehicle companies and clean energy related industries declined sharply. EV پہلے یہ بنا سک نہیں رہے تھے ٹٹے سے. امریکہ کے پاس ہے آئل کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمی خام خواہ بنایا ہوا ہے، یہ اپنی گاڑیاں چلاتے رہیں گے. چائنا has detained senior AstraZeneca executive. میں نے بتایا تھا کہ ایسٹرازینیکا کمپنی پھنس گئی ہوئی ہے اور یہ جس نے ویکسین بنائی تھی، اور چین نے فائنلی اس کے CEO کو اریسٹ کر لیا. چائنا میں ڈیٹین سینئر ایسٹرازینیکا ایگزیکٹو is under detention by Chinese authority investigating the UK pharmaceutical company's employees in the country. Leon Wang, executive vice president in charge of the China and the broader Asian region, is being detained while the Chinese government is probing AstraZeneca employees, the company said Wednesday. یہ ہوتی ہے حکومت، یہ نہیں ہوتی الٹا کمپنیز کو بلانا کہ آؤ جی ہماری گانڈ میں دھندا دو، ملک کو لوٹو، جیسے فوج بہادر کر رہی ہے. اور پاکستانی منسٹر سیلز آف نوونوٹ-6 ویگووی ویٹ لاس ڈرگ بیٹ ایسٹیمیٹ. ویٹ لاس ڈرگ ایک نئی آئی ہے نوونوٹ-6 کی ویگووی، اس کا بڑا آیا ہے جو خواتین ویٹ لاس میں جانا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ نیوز ہے. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ ایک شخص نے 6 سال پہلے ایک نارتھ کوریا کا اونڈ چرچ کی پراپرٹی تھی
ان مینہٹن، اور نیچے ڈائنر تھا، اوپر کچھ رومز تھے، ہوٹل تھا. اس نے ادھر ہوٹل روم میں گیا، شرارتی آدمی، اور 2-3 دن بعد اس نے ایک جعلی سا بنا لیا اس چرچ کے ساتھ نارتھ کوریا کے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں لوگ کیسے پک کرتے ہیں. کوٹوں میں پھنسا لیا معاملہ، اور کہا کرایہ بھی ڈائنر کو کہا مجھے دو. ایک مطلب ایک کمرے میں ٹانگ رکھنے والا بندہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان مینہٹن یہ کر سکتا ہے. آخر 6 مہینے بعد وہ ریویل ہوا، اور وہ چرچ کی طرف سے بھی کوئی بندے اکٹھے ہوئے. اب وہ مینٹل پلیڈ گلٹی کر رہا ہے کہ میں یہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے. 6 سال تو اس نے اچھی موج کر لی. امریکہ کے سسٹم میں بھی بڑا فراڈیا بیٹھا ہے اس کو پھدو بنانے کے لیے. امریکہ میں ایک پیرلس چوائس. یہ ٹرمپ کے بارے میں خطرناک آرٹیکل جو ڈیموکریٹس پیپر نے اپنے ایڈیٹوریل پیج پہ دیا ہے کہ امریکہ نے بڑی ڈینجرس چوائس کی ہے. یہ پاگل آدمی ہے، فنیٹک ہے، ہی کین ڈو اینی تھنگ. اب اپنی بھونڈ مرواؤ، ٹھیک ہے نا. ہاؤ آر ڈیموکریسی آن انڈیور تھرو اے سیکنڈ ٹرمپ پیریڈ پریزیڈنسی. ہاؤ آر ڈیموکریسی وڈ انڈیور. بینچود پہلے ڈیموکریسی تھی دلو کتے کے بچوں، وہ ڈیموکریسی تھی. تم نے عمران خان کو اتروایا حرام زادو، اور GHQ کو پاورفل کیا. مارے پکڑ کے جوتے تم لوگوں کو، کوئی بولنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، حرام زادے بات کرتے ہیں. ایک بندے کا کل ایک کامنٹ تھا، سر جی عمران خان کے لیے رہائی آسان صرف اس وجہ سے ہونی ہے کہ اب منیرا مستری اور پاکستان کا سارا بابوؤں کو پیچھے سے بگ ڈیڈی کا ہاتھ اٹھ گیا ہے. اس نے ایکچولی میرے آئیڈیا کو تفصیل دی ہے. میں شاید ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں نا کہ یہ ہاتھ اٹھ گیا ہے دراصل. اب بابا یہ ہار گئے ہیں، GHQ ہار گیا، لد نہ اس کو چین سے کسی طرف سے نہیں. اسی لیے جا کے اس کا لن چوپ رہا تھا MBS کا. جو بھی کرنا ہے اسی عوام نے کرنا ہے. یہ بحث عوام یہ بحث عوام جب تک نہیں اٹھے گی، اللہ کبھی بھی تبدیلی نہیں لائے گا. عمران خان ایک اسٹرانگ ایتھکس پرنسپل کا مالک ہے. وہ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں لے گا. باہر آنے کے لیے ٹرمپ کبھی بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوگا عمران خان کو باہر نکلنے میں، کیونکہ ٹرمپ بھی جانتا ہے کہ میری یہ آفر کبھی بھی عمران قبول نہیں کرے گا. ورنہ پاکستان کے بابوؤں نے شور ڈال دینا ہے کہ دیکھا عمران خان کو آزاد ایک دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ نے کروایا. بہرحال میں تمام پاکستانیوں کو آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. ہاں اچھی بات یہ ہوگی کہ اب منیرا مستری کے پیچھے سے بابا بائیڈن ایڈمن کا ہاتھ اٹھ گیا ہے. لہٰذا عوام کا باہر نکلنے سے فائدہ اور بھی زیادہ ہوگا. یہاں پاکستانیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور کرتے رہیں گے. ہی از آئی تھنک این اوورسیز پاکستانی. کرتے رہیں گے. یہاں پاکستانیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور کرتے رہیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے. لیکن جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ PTI عمران اور عوام ہے. بس باہر نکلیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، باہر نکلیں. بغیر کچھ نہیں ہوگا ٹرمپ اینڈ عمران خان. کلاسک کامنٹ. کل باہر نکلیں. GHQ کو تباہ و برباد کر دیں. میں آپ کو بتاؤں، تباہ و برباد کر دیں. اس کو یہ نظر نہ آئے. منیرا مستری کو GHQ سے باہر نکال کے اس کی گانڈ ماریں، اس کی ٹوہی پہ چڑھ جائیں سارے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ٹرمپ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ اس سے مانگے گا کہ میں کس چیز نہیں کہ دے. یہ کہے گا مجھے چیف رہنے دو. یہ مار کھا گئے. اس کے سٹرن کمانڈر، وہ سینٹرل کمانڈ نے وہ میگزین میں کہہ دیا تھا یونیپیتھ میں کہ جناب یہ منیرا سور کی گانڈ دنیا کی عجوب ترین گانڈ ہے.
इसी को रखा जाए, मारे इसको पकड़ के, कुत्ते को, दल्ले को इसने ईमान से ख़त्म करके रख दिया है पाकिस्तान को। मेरे दिल खून के आंसू होता है कि कैसे एक मतलब बंदे ने, एक अकेले बंदे ने जौन सा है किस तरह नाचा हुआ है। पार्सिंग द मार्केट्स, ये भी फिर आर्टिकल जो है, मार्केट्स आर क्लियर अबाउट व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प प्लान्स फॉर हिज रिटर्न टू द व्हाइट हाउस। स्टॉक्स आर अप, द डॉलर and treasury yields soared, and so did banks and Bitcoin. All are easy to fit to Trump's promises. Corporate tax cuts almost automatically boost stocks. Tariffs almost automatically mean a stronger currency. Bigger deficits mean higher bond yields, and easier regulation helps bank stocks and Bitcoins. Whether this knee-jerk reaction proves right in the longer run is another matter. देखें कितना फर्क पड़ रहा है। अभी उसने चार्ज नहीं लिया है, ठीक है ना जी। A leader who loves to keep the word guessing. ये वियतनाम से बड़ा अच्छा, वियतनाम के बारे में एक आर्टिकल में लिखा है कि with Ho Chi Minh City, Vietnam, with Donald J. Trump's sweeping election victory on Tuesday, the world is now preparing for another 4 years of unpredictability and America First protectionism that could reset the ground rules of the global economy, empower autocrats, and erase the assurance of American protection for democratic partners. Despite a lack of substantive foreign policy debate in the campaign, Mr. Trump has made several statements that if turned into a policy would transform America's relationship with both allies and adversaries. He has pledged to end the war in Ukraine in 24 hours, a promise many assume amounts to the withdrawal of American aid for Ukraine. More broadly, he has made clear that it intends to make the world's most powerful country more isolationist, more combative with tariffs, more openly hostile to immigrants, more demanding of the security partners, and less engaged on global challenges such as climate change. Period. ये होगा। वियतनाम परेशान है, टैरिफ्स लग जाने हैं, ये डेमोक्रेट्स नंगे हो के, कुछ इधर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था और मौजें लगी हुई थी वियतनाम की, चाइना की, इन सब की। मैं ये डॉलर स्टोर से विटामिन्स वगैरह, एक डॉलर ट्री बहुत अच्छा है, तो मैं देख रहा था कि $1.25 पे वो चीज़ देते हैं, कोई 30 गोलियाँ फिश जेट की, 30 गोलियाँ विटामिन बी की, जो कि आम स्टोर से $7-8 की हैं, और ये गोलियाँ भी डॉलर ट्री की बनी हुई हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं फ्रॉम फ्लोरिडा, बाकायदा एक दिया हुआ है, और ये सारी बना के ला रहे हैं मल्टी नेशनल्स, इंडिया और उधर से सस्ती चीन वीन से बनवा के। There would be lot of difference, I tell you, with Trump's arrival. आप जन्नत का गहवारा अमेरिका के लिए जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बन गया है। यस, वकार साहब मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। माई जस्ट लाइक माई सन इन कैलिफोर्निया, yes, I have started loving America in a huge way with the advent of Trump. Broad shift to right in immigration attitudes. ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है कि Emily Schrader supports mass deportations. She wants less immigration and opposes a path to citizenship for undocumented people who have been living in the United States for decades. She is not a Republican. ये जो बात कह रही है, ठीक है। Mr. Schaefer is a lifelong Democrat who said that she cannot stand Donald Trump, yet she voted for him. She voted for him. हराम ज़ादों ने अमेरिका तबाह कर दिया, दल्ले के बच्चे कुत्तों ने, डेमोक्रेट्स ने पिछले 4 साल। अपना बहुत ख्याल रखें, कल इमरान खान की तहरीक में शामिल हों। दिस द लास्ट मोमेंट्स
اب کچھ آپ کو منیرا سور نہیں کہے گا. منیرا سور کا ٹوا بجے گا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے